والصلاة والسلام على رسول الله. وضو کا بیان دینے سے پہلے گزر چکا اس کے فرائض، اسی طریقے سے سنتیں، مستحب کیا ہے، اور وضو کی چیزوں سے بھول جاتا ہے، ساری چیزیں جو ہے وضو کے تعلق سے گزر گیا. پھر بھی اگر کسی کو کچھ شبہ، کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ یہاں سے جو ہے مسح کا بیان شروع کریں گے. اس میں بھی کئی طرح کے احکام ہیں، مسائل ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے موزہ پہن لیا اور آپ چلے گئے وضو کر کے بس مسح کر لیا ہو گیا. اس کے بھی احکام ہیں، مسائل ہیں، جاننا بہت ضروری ہے. اور جب تک صحیح طریقے سے آپ مسح نہیں کریں گے تو پھر آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. تو مسح کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مسح کرنا قرآن سے بھی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. چاہے خف میں ہو، خف ایک موٹا چمڑے والا جو ہے وہ پہنتے ہیں، اس کو خف کہا جاتا ہے، اس میں بھی جائز ہے. یا کوئی پتلا جو ہے جوہر پہنے موزہ، اس میں بھی کیا ہے؟ مسح کرنا جائز ہے. تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی موزہ ہو اس کو مسح کرنا جائز ہے. اور 40 حدیثیں کتنی ہیں؟ 40 حدیثیں، سب کے سب صحیح حدیثیں جس پہ مسح کرنے کے تعلق سے آیا جاتا ہے. تو اتنی ساری جو ہے حدیثیں ہیں مسح کے تعلق سے. تو مسح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود کر دی. لیکن مسح کیا ایسے ہی کر لیں گے تو بس ہو جائے گا؟ نہیں، اس کی کچھ شروط ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ جب مسح کرنا ہو، آپ نے موزہ پہن لیا، اب آپ نے ارادہ کر لیا کہ مسح کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو کیجیے. بنا موزہ کے پہلے وضو کیجیے، اور وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے موزہ کو مسح کی نیت سے پہن لینا کہ مجھے جو ہے مسح کرنا ہے. تو پہلے وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہننا. اب یہاں سے جو ہے آپ کی مدت شروع ہوئی. اور ایسا ہی جو ہے طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنا کر کے جو ہے پھر دونوں موزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، میں نے حالت وضو میں جو ہے اسے پہنا. تو وضو بنانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہننا. ایسا نہیں کہ آپ پہلے موزہ پہن لیا اور چلے گئے وضو کرنے اور کیا کہ مسح کر رہے ہیں، تو اس سے مسح بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا، اور پھر آپ اسی صورت میں جو ہے نماز بھی نہیں ہوگی. تو پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ وضو بنا کر کے موزہ پہننا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ دونوں موزے کا پاک ہونا. ایسا نہیں کہ اس پہ گندگی لگا ہوا ہے یا پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے، آپ ایسے ہی پہن لیجیے. تو اگر وہ ناپاک ہے تو پوری نماز برباد ہو جائے گی. وضو بھی نہیں ہوگا، مسح بھی نہیں ہوگا، اور پھر نماز بھی نہیں ہوگی. تو موضوع کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور اس کی بھی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام، تو پڑھاتے ہوئے دورانی نماز کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے. جوتے جو ہے اتار کر کے سائڈ میں رکھ دیا. لہٰذا اس زمانے میں جو ہے مسجدیں کنکر وغیرہ بچھا ہوا ہوتا تھا، تو جوتوں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا اگر جوتے صاف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا خود پڑھتے ہیں. لیکن ابھی کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے، کیونکہ مسجدیں ابھی جو ہے قالین وغیرہ بچھی رہتی ہے، اس لیے جو ہے میں اس کو مکروہ سمجھتی ہوں ابھی کے دور میں. لیکن اس وقت جو ہے مسجدیں ایسے ہی رہتی تھی تو جوتے ہی میں نماز پڑھ لیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور جوتے پہنے ہوئے تھے. تو دورانی نماز کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتار کر کے سائڈ میں رکھ دیا. تو اب جب صحابہ کرام کے پیچھے دیکھا تو انہوں نے بھی جوتے اتار کر کے سائڈ میں رکھ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے. پڑھانے کے بعد ان سے پوچھا تم نے کیوں جوتا اتارا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ نے جوتا اتار دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو معاملہ اصل میں یہ تھا، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا اللہ نے کہ آپ کے جوتے میں جو ہے وہ کچھ گندگی لگی ہے، تو اسی لیے جو ہے دورانی نماز میں جوتے اتار کر گیا تھا، تو بھی اتارنے کی ضرورت ہے. تو گویا کہ صحابہ کرام کے اللہ کے نبی کو حالت نماز میں دیکھا جوتے اتارتے ہوئے تو انہوں نے بھی جوتا اتار دیا. حالانکہ کوئی غلط نہیں کیا. یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی طرح کرتے ہیں، جیسا دیکھا ویسا کرتے ہیں. اور یہی کیا ہے؟ حقیقی سنت کی اتباع. یہی کیا ہے؟ حقیقی اتباع رسول. ایسی ہی کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا حقیقت میں اسی کو کہا جاتا ہے. بڑی چھان بھی دنیا بھر کے فلسفے کھانے قرآن و سنت کو لے کر کے یہ فلسفہ وہ فلسفہ، یہ تحریر اور دنیا بھر کے نہ جانے کیا کیا
حقیقت میں صحابہ کرام نے دین پر عمل کرنا کیسا ہے انہوں نے بتایا. تو دیکھیں کوئی کو جانے کہ نہ انہوں نے کوئی سوال پوچھا نہ اس پر جو ہے کوئی اعتراض، بس دیکھا لکھتا اتارے صحابہ کرام نے بھی اتارے. یہی کیا ہے اتباع سنت اسی کو کہتے ہیں. تو بعد میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جوتے میں کیا ہے گندگی تھا تو اس لیے میں نے اتار دیا، تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گندگی ہو تو ایسی صورت میں جو ہے ہم مسائل کی ہوتا ہے، پھر مسائل نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی کیا ہے نہیں ہوگی. تو موضوع کا کیا ہے دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے. دوسری شرط، تیسری شرط ہے حدث اصغر میں کیا ہے مسا کرنا. حدث اکبر میں اب یہ حدث اصغر اور حدث اکبر کیا ہے. حدث اصغر کہتے ہیں وہ چیزیں جن سے وضو لازم آتا ہے. میں نے کل آپ کو بتایا نواقض سے وضو، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ چیزیں اگر ہوئی ہیں تو ان سے کیا ہے آپ مسا کریں. جیسے قضاء حاجت ہے، پیشاب ہے، نیند ہے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. تو سو گئے آپ، سو کر اٹھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ وضو کرنے جا رہے ہیں اسے مسا کریں. وضو کرنے کے بعد یا قضاء حاجت میں گئے وہاں سے آنے کے بعد آپ صرف جو ہے مسا کریں گے. اس کو کیا کہا جاتا ہے حدث اصغر، چھوٹا حدث. اس کو چھوٹا حدث کہا جاتا ہے. تو حدث اصغر سے صرف کیا کرنا ہے آپ کو مسا کرنا. اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر، اس میں آپ کو مسا کرنا نہیں، وہاں پورا کی پورا ختم ہو جائے گا، آپ کی لمٹ بھی ختم ہو جائے گی اور جو ایک دن اور ایک رات کی جو لمٹ ہے مدت وہ سب ختم ہو جائے گا. اسی حدث اکبر لاحق ہوا وہیں پہ کیا ہے مسا کی مدت ختم ہو جاتی ہے. اب حدث اکبر کیا ہے وہ چیزیں جن سے غسل لازم آتا ہے. لہٰذا بہت ساری کیا چیزیں جیسے جنابت ہے تو دوسری جنابت کیا ہے لازم ہے. تو جب اگر کوئی جھپٹی ہوگی تو حالت جنابت میں کیا ہے وہ مسائل کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ سب کیا ہے حدث اکبر. تو حدث اکبر میں مسا نہیں کرنا، صرف حدث اصغر میں آپ کو مسا کرنا ہے. اگر حدث اکبر لاحق ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے غسل کرنا ہے. پھر غسل کر کے آپ وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد جو ہے پھر سے آپ نیت کریں گے اور وہیں سے آپ کی مدت شروع ہوگی. یہ تیسری شرط ہے، حدث اصغر میں مسا کرنا ہے، حدث اکبر میں. اب چوتھی شرط کیا ہے آخری، وہ جو مدت بتلائی گئی ہے اسی مدت کے اندر مسا کرنا. مدت کیا ہے مقیم کے لیے یعنی جو اپنا رہائشی ہے اس کے لیے ایک دن اور ایک رات، یہی جو ہے متعین اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی مدت کے اندر اس کو مسا کرنا. ایسا نہیں کہ آج جو ہے اس نے پکڑ لیا اب وہ مسا کر رہا ہے، کل تک جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. تو مدت اگر ختم، لمٹ جیسی ختم ہوگی ایکسپائر ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہے اس کو نئے سرے سے پھر سے وضو کرنا ہے. پھر وضو کرنے کے بعد نیت کر کے پھر سے موزہ چڑھانا ہے. تب جو ہے دوسری اس کی لمٹ شروع ہوگی وہاں سے. تو لمٹ اگر پار ہو گیا ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر مسا کرنا ہے تو وہ مسا کیا ہوگا نہیں ہوگا. ایک دن ایک رات اس کے لیے مقیم کے لیے، اور مسافر کے لیے کتنے 3 دن 3 رات. بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے لیے کہ مقیم کے لیے یعنی جو اپنا رہائش ہے گیا ہے سفر میں نہیں گیا ہے تو ایک دن اور ایک رات وہ مسا کر سکتا ہے. اور اگر ایک سفر میں نہیں ہے تو سفر مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک اجازت ہے. وہ 3 دن اور 3 رات تک اسی طریقے سے حدث اصغر ہے تو وہ لگاتار جو ہے کنٹینیو وہ اسی طریقے سے مسا کرتا رہتا ہے. تو یہ کیا ہے 4 شروط. یہ چاروں شروط کا پایا جانا کیا ہے لازمی اور ضروری ہے. تبھی جا کر کے آپ مسا کر سکتے ہیں. ان چیزوں کا جو ہے دھیان رکھیں اور خیال رکھیں. ابھی اور بھی احکام اور مسائل ہیں ختم نہیں ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جو ہے بتائی جا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ آگے اور احکام اور مسائل کو بھی بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ